أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رجلان کہا دو آدمیوں نے من الذین یخافون ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر دو آدمی پوری امت میں سے فرما بردار نکلے، باقی سب نافرمان ہو گئے، اور ان پر اللہ نے کیا انعام کیا تھا؟ انہیں اللہ پر توکل اور بھروسے کی نعمت عطا فرمائی، اور ان کے اندر جرأت ایمانی پیدا فرمائی کہ وہ اس بڑے لشکر کو دیکھ کر گھبرائے نہیں اور ان سے خوف زدہ نہیں ہوئے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ ان کے اوپر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پس جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ تم دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، نبی کا کہنا مانو، آخر نبی کے کہنے میں بھی تو کوئی حکمت ہے، کوئی اس کے پیچھے دانائی ہے، کوئی اس کے پیچھے اللہ کی تائید ہے۔ تم اگر داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً ہم تمہیں یقین سے کہتے ہیں کہ فتح تمہاری ہی ہوگی اور امالکہ مغلوب ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ وعلی اللہ فتوکلوا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ اگر تمہارے اندر کوئی ایمان کی رتی ہے تو اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ پر توکل کا معنی یہ ہے کہ کفار کے اسباب کی کثرت اور اسلحے سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ رکھو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور کبھی ان کو ذلیل نہیں کرتا۔ قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابدا ما داموا فیہا کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہیں، فاذهب انت وربك فقاتلا جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر اے موسیٰ اگر تمہارے کسی معجزے کی بدولت یہ امالکہ کی قوم بیت المقدس سے نکل جائے تو پھر تو ہم داخل ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ وہاں پہ موجود رہیں تو ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، کیا ہم مرنے کے لیے اس میں داخل ہو جائیں؟ اور بڑا گستاخانہ انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں،
ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کے لیے نکلنے کا حکم دیا، تو حالانکہ یہ جنگ اچانک سامنے آئی تھی، مسلمانوں کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انا لا نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون۔ آپ چلیں، آپ کا رب چلے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، جہاں جہاں آپ ہوں گے وہاں وہاں آپ ہم بھی ہوں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہائیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں برق غماد تک جانے کا حکم دیں تو ہم وہاں تک بھی چلے جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں سمندر میں گھسنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم پر یہ دیکھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہم سمندر میں بھی گھس جائیں گے۔ تو سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مقداد بن اسود کی یہ بات سن کر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی دور ہو گئی، لیکن ان نالائقوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم تو یہاں سے ہلنے کے نہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نہیں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا، پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور نافرمانوں کی قوم کے درمیان۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، میرا بھائی ہارون حاضر ہے، ہم اپنے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ قوم نافرمان ہو گئی ہے، آپ ان میں اور ہم میں جدائی ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے اور ہم بھی پکڑے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ فساق و فجار کے ساتھ گھل مل کر رہنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ فضول گیمیں کھیلنا اور ان کے ساتھ فضول گپ شپ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ تو ان کے اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، کیونکہ ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ قال فإنها محرمة علیہم، اللہ نے فرمایا یہ زمین ان پر حرام ہے، حرام کر دی گئی ہے، 40 سنتاً، 40 سالوں کے لیے، یتیہون فی الارض، سر مارتے پھریں گے زمین میں، تاہا یتیہو، تیہن کا معنی ہوتا ہے بھٹکنا، راستہ نہ پانا، اور ارضن تیہن ایسی زمین کو کہتے ہیں جہاں راستہ نہ ملے۔ تو وہ 40 برس تک یہ اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے اور انہیں راستہ نہ ملا، سارا دن چلتے رہیں، شام کو دیکھیں تو پھر وہیں جہاں سے چلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک انہیں اس میدان میں گھمایا پھرایا،
اس کا نام ہی میدان تی پڑ گیا۔ اسی 40 سال کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور ان کے بعد پھر ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ پھر ان دونوں کی وفات کے بعد کسی وقت بنو اسرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے، لیکن ان کی زندگی میں یہ ایسا نہ کر سکے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس نہ افسوس کر تو فاسقوں کی قوم پر۔ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو اس زمین میں رلائیں گے، ان کو چکر دیں گے، ان کو گھمائیں گے اور ان کو بھٹکائیں گے، یہ سر مارتے پھریں گے، انہیں راستہ نہیں ملے گا، اور اسی میدان میں 40 سال تک انہیں ایک طرح سے قید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ ان فاسقوں اور فاجروں کے لیے غم زدہ نہ ہوں۔ ایک بار پھر پڑھیں۔ قال رجلان من الذین، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کر رکھا تھا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ تم ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، بس جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قالوا یا موسیٰ، بنو اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، ابدا ما داموا فیہا، کبھی بھی جب تک وہ اس میں موجود ہیں، فاذهب انت وربک، پس جا تو اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انی لا املک، بے شک میں نہیں مالک، الا نفسی و اخی، مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا، پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور فاسقوں کی قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمة علیہم، اللہ نے فرمایا یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے، 40 سنۃ، 40 سالوں تک، یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس، پر اے موسیٰ تو نہ غم کھا، علی القوم الفاسقین، ان فاسقوں کی قوم پر۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔